میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے کلام والد جبرائیل سے سنا تھا اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ کہتے ہیں کیا غضب ہے، کتنی بری بات ہے، کتنی بدقسمتی ہے، کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ صاحب سرور یعنی کوئی بھی ایسا نہیں جو مست نہیں۔ اور یہ کس چیز کی مستی ہے؟ یہ خدا کے عشق کی مستی۔ کہتے ہیں کیا بات ہے، اب تو کوئی خدا کا عاشق ہی نہیں ملتا۔ ناصبوری ہے زندگی دل کی، وہ دل کے ناصبور نہیں۔ کہتے ہیں ناصبوری ہے زندگی دل کی۔ ناصبوری کہتے ہیں بے صبر ہونے کو، بے چین ہونے کو، بے سکون ہونے کو۔ ناصبوری ہے زندگی دل کی، یہ بے چینی، یہ بے قراری، یہ بے صبری، یہ دل کی زندگی کس طرح؟ بقول صوفیہ کے عشق جس دل میں نہیں وہ دل ہی نہیں۔ یہ جو انسان کے دل میں بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے یہ عشق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور علامہ کہہ رہے ہیں جب یہی عشق ہی نہیں ہے، جب یہ بے چینی نہیں ہے، یعنی جب وہ عشق ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ زندگی نہیں ہے دل کی۔ ناصبوری ہے زندگی دل کی یعنی بے چین ہونا، عشق میں خدا کے عشق میں بے چین ہونا، وہ ہے زندگی اصل دل کی۔ وہ دل کہ ناصبور نہیں۔ کہتے ہیں افسوس وہ دل کہ ناصبور نہیں، جو بے چین نہیں، اس کا کوئی محبوب حق نہیں۔ کہتے ہیں افسوس ہے اس دل کو۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ کہتے ہیں بے حضوری ہے تیری موت کا راز۔ کہتے ہیں تیری جو موت ہوئی بھی ہے نا، اصل میں جو ایک روحانی موت ہوئی ہے وہ بے حضوری کی وجہ سے، یعنی خدا کا سے وہ تعلق نہیں ہے تمہارا۔ اور یہ حقیقت میں موت جو ایک روحانی موت ہے اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ناصبور دل نہیں ہے، وہ بے چین دل نہیں ہے، وہ عاشق دل نہیں ہے خدا کا۔ زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ کہتے ہیں زندہ ہو تو، یعنی تیرے دل میں اگر وہ بے چینی ہو، وہ ناصبوری ہو، تو کہتے ہیں اگر تو زندہ ہوگا اس طرح تو پھر تو بے حضور نہیں ہوگا، خدا کے تو حضور میں ہوگا۔ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں۔ کہتے ہیں ہر گوہر نے، ہر موتی نے، گوہر موتی کو کہتے ہیں، صدف یعنی سی پی کو توڑ دیا، تو ہی آمادہ ظہور نہیں ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ تم ہی اس طرح ہو کہ اپنے آپ کو آمادہ ظہور نہیں، یعنی اپنی جو اصل قیمت ہے، تم بھی ایک موتی کی طرح سی پی سے باہر کیوں نہیں آتے؟ اور یہ سی پی کیا ہے؟ یہ انسان کا جسم ہے۔ اور گوہر کیا ہے؟ گوہر یہ جو موتی ہے یہ اصل میں ایک ہماری ایک وہ روحانی زندگی۔ تو کہتے ہیں تو ہی آمادہ ظہور نہیں ہے۔ اور یہ کس طرح حاصل ہوگی؟ یہ خدا کے عشق سے حاصل ہوگی۔ تو پھر ہم ایک موتی بن کے اپنے جسم پہ غالب آ جائیں گے اور ایک روحانی بلندی کو چھو لیں گے۔ آرینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں ہے۔ آرینی یہ وہ قرآن شریف میں حوالہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ تو کہتے ہیں آرینی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر، یعنی علامہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ تو بھی مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اس کے عشق میں کہتے ہیں مگر یہ حدیث کلیم و طور نہیں ہے۔ یہ حدیث یعنی یہ بات کلیم و طور نہیں ہے، یعنی کلام کرنے والے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ طور جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ گرایا تھا، جہاں پہ ہم کلام ہوتے تھے۔ کہتے ہیں یہ حدیث کلیم و طور نہیں، پر یہ وہ والی بات نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ کی تھی۔ یہ میری اپنی بات ہے کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے، یعنی خدا کے عاشق کبھی بھی ہیں جو اس کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے نوجوانوں کو نہایت جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور ہو غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور یعنی نہایت جرت مند، او غیور اور نہایت غیرت مند ہو تو قلندری میری کچھ کم، یہ جو میرا قلندرانہ کلام ہے، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، تو میں کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوں گا جس نے آدھی دنیا فتح کی تھی، جس کی بڑی شان و شوکت تھی۔ شکریہ۔